کہ وہ کس قدر اوصاف کے حامل، وہ کس قدر اللہ کی نظر میں محبوب، ان کا کیا مرتبہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، ان کا کیا مقام ہے اسلام میں، ان کے کیا احسانات ہیں مسلمانوں پر۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں رکھی گئی۔ حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت کچھ اوصاف سے متصف تھی، جن میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز صفت سیدنا عمر فاروق کی وہ ہے عدالت، انصاف پرور منصف حاکم۔ اور جو حاکم انصاف پرور ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاکم عادل ہو تو وہ اس دن جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ رب کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ والسلطان ذل اللہ، حاکم انصاف پرور ہو تو وہ خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ من اہان سلطان اللہ فی الارض، اور جو ایسے حاکم کی جو انصاف پرور ہو، جو عادل ہو، رب کا محبوب ہو، اگر کوئی زمین میں رہنے والا انسان اس کی توہین کرے، اہانہ اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی توہین کرے گا۔ کیا اندازہ ہے کہ جس کی توہین رب کرنے لگ جائے تو ہے کوئی ذات جو اسے عزت دے سکے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب کی ذات وہ ہے جسے چاہتی ہے عزت دیتی ہے اور جسے چاہتی ہے ذلیل کر دیتی ہے۔ رب جسے عزت دینے پر آ جائے، ساری دنیا کے انسان مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ رب جسے ذلیل کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کے انسان جن و بشر مل کر اس کو عزت دینے پر آ جائے تو عزت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسا حاکم منصف عادل، وہ ایسا عادل کہ وہ اپنے غلام کے درمیان بھی مساوات رکھتا ہے، وہاں بھی افراط و تفریط کا معاملہ نہیں رکھتا۔ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی حکومت میں آنے کے لیے، آپ کے زیارت کے لیے منتظر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے چلتے ہیں، ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے چلتے ہوئے یہ متعین کر دیتے ہیں غلام سے کہ ایک منزل تم اونٹ پر سوار ہوں گے، میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں اونٹ پر سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے۔ ہے کوئی ایسا انصاف پرور؟ غلام ہے، نوکر ہے، لیکن انصاف دیکھے۔ غلام کہتا ہے آقا یہ کیسے ممکن ہے، آپ
22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, आप पैदल चले मैं सवार, ऐसा नहीं हो सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही अदल है, यही इंसाफ है। लिहाजा इसी तरह सफ़र शुरू हुआ। कुछ मंजिल सैयदना उमर फारूक सवारी पर सवार और ग़ुलाम पैदल, और कुछ मंजिल ग़ुलाम सवारी पर सवार उमर फारूक पैदल चल रहे हैं। जब शहर के करीब पहुँचे तो ग़ुलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, आका अब शहर आया जाता है, शहर के करीब पहुंच चुके हैं, शहर वाले लोग आपके मुंतज़िर हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब आका ऊंट पर सवार हों, आका की एक शान होनी चाहिए, लिहाजा अब आप जो है ऊंट पर सवार हो जाए और मैं पैदल चलता हूँ। जबकि बारी ग़ुलाम की थी ऊंट पर सवार होने की, उमर फारूक ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम ऊंट पर सवार हो जाओ। लिखता है मुफस्सिर, तारीख़ दा लिखता है कि ये सफ़र ऐसा तवील था और इसके अंदर मशक्क़त इतनी थी कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक हाथ में ऊँट की लगाम होती है और एक हाथ में टूटी हुई चप्पल होती है। लोगों अंदाज़ा लगाओ उस आदिल बादशाह का, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला, एक हाथ में ऊँट की लगाम लिए हुए हैं, ऊँट पर सवार ग़ुलाम है, कोई आम इंसान नहीं बल्कि ग़ुलाम है, नौकर है जिसकी कोई हैसियत नहीं मानते, और एक हाथ में टूटी हुई चप्पल है कोई ऐसा आदिल, है कोई ऐसा अदल वाला? आज अगर किसी के पास 2-4 रुपए आ जाए तो इंसान की ज़ात के अंदर अकड़ पैदा हो जाती है, किब्र पैदा हो जाती है। देखो उमर फारूक को 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने के बावजूद हाथ में टूटी हुई चप्पल लेते हुए शहर के अंदर दाखिल होता है तो लोग देखकर हैरान होते हैं कि ये हाकिम है, ये बादशाह है जो इतना बड़ा मुनसिफ हो, वाक़ियतन ये सच्चे दीन पर है, और तब तमाम के तमाम कलिमा गो हो जाते हैं। अदल इसे कहते हैं, अदल इसे कहते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आदत शरीफा थी कि वो घर में हो या सफ़र में हो, शहर में हो या गांव में हो, कहीं पर भी हो, शब में रात में गश्त लगाया करते थे, अपनी रियाया की देखभाल किया करते थे, खुद निगरानी किया करते थे कि देखते थे कि मेरी रियाया में कोई परेशान तो नहीं है, देखते थे कोई मेरी रियाया के अंदर किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है, खुद गश्त लगाया करते थे। आज का हाकिम अपनी रियाया की खबरें आने के बावजूद सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी आंखों से देख रहा होता है कि रियाया गर्क होने लग रही है, जो है जनता डूब रही है, जनता मर रही है, भूखी प्यासी मर रही है, घरों से बेघर हो चुकी है और जमीन के अंदर जमीन बोस हो चुकी है। उसके बावजूद आज के बादशाह, आज के हुक्मरान के सरों पर रेंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें पता नहीं कि अदल क्या चीज़ है, उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास हकीकी दीन नहीं है। सैयदना उमर फारूक ने बतलाया कि हुकूमत कैसे की जाती है, अदल कैसे किया जाता है। सो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के अंदर एक शब में गश्त लगा रहे हैं। एक घर से आवाज आई, एक औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में जरा पानी मिला दो, दूध में जरा पानी मिला दो कि ताकि आज की जरूरत पूरी हो सके। अम्मा ने, बेटी ने कहा कि क्या ये खिलाफे अदल नहीं है? अगर उमर को पता चलेगा तो क्या होगा? अम्मा कहने लगी, बेटी कौन सा उमर देख रहा है, ये तो घर के अंदर की बात है, उमर को क्या खबर है? उस बेटी ने जवाब दिया, अम्मा देखो दीन सिखाओ अपनी बेटियों को। क्या जवाब देती है? अम्मा उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का रब जरूर देख रहा है। क्या जवाब दोगी उमर के रब को? इसी आदत को देखते हुए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटी का निकाह अपने बेटे से कबूल कर लिया। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और एक गरीब झोपड़ी में रहने वाली बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल करता है, सिर्फ
نیک عادت کی وجہ سے۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک سیکھ ملتی ہے، ایک عبرت ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں علم دین دینا ہوگا، علم دین دینا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو دین کا علم دینا ہوگا، اور جب آگے سے دوسری بچی لے کر آئے تو وہ بھی علم دین کی سمجھ رکھنے والی ہو۔ الغرض یہ وہ عادل بادشاہ ہے، یہ وہ عادل بادشاہ ہے۔ فرمایا کہ ایسا عادل بادشاہ کہ ایک بدو، ایک دیہاتی کا بچہ بکری چرا رہا ہے، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے اور عرصے دراز سے چراتا آ رہا ہے، لیکن ایک دن اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑیا اس کی بکری کو کھا جاتا ہے، ایک بھیڑیا اس کی بکری کو کھا جاتا ہے۔ وہ بیٹا، وہ بچہ چلاتا ہوا گھر پہنچتا ہے، کہتا ہے ماں آج تو غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ اماں رونے لگتی ہے، کہتی ہائے آج عمر دنیا سے چلا گیا۔ شوہر حیرانی سے دیکھتا ہے، بیٹا حیرانی سے دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں بتا رہا ہوں کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، افسوس اس پر ہونا تھا، تم کہہ رہی ہو کہ عمر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اماں جواب دیتی ہے کہ وہ ایسا عادل بادشاہ تھا کہ جب تک عمر دنیا کے اندر رہا ہے کسی بھیڑیے کو بھی کسی بکری کو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھی جانتے تھے یہ کہ ظلم ہے، لیکن آج ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا کر کے یہ بتلایا ہے کہ آج انصاف کا پلڑا اٹھ گیا ہے، آج ظلم کی انتہا شروع ہو چکی ہے، ظلم کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا آج عمر دنیا میں نہیں رہا۔ لوگوں، عمر سے تو جانوروں نے عبرت حاصل کی ہے، عمر سے تو جانوروں نے علم سیکھا ہے کہ عدل کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے۔ آج انسان کو انصاف نہیں ملتا، کیا اسے اس کی عمر کی تاریخ معلوم نہیں ہے؟ ایسا منصف بادشاہ، ایسا حاکم بادشاہ رخصت ہوتا ہے 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ فلسفہ تاریخ یوں ہے کہ ایران سے ایک غلام آتا ہے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کا نام فیروز ابو اللؤلؤ مجوسی تھا۔ فیروز نام ہے، ابو اللؤلؤ اس کی کنیت ہے، مجوسی اس کا مسلک ہے، مذہب ہے، آگ کی پرستش کرنے والا۔ فیروز ابو اللؤلؤ مجوسی بڑا ہنرمند تھا اور غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی درخواست اور سفارش کی بنیاد پر اسے مدینے کے اندر تجارت کی اجازت مل گئی، ورنہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر غیر مسلموں کی نو انٹری کر رکھی تھی کہ کوئی غیر مسلم مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کی بنیاد پر مغیرہ ابن شعبہ کے غلام فیروز کو اجازت مل گئی۔ لہذا ایک دن فیروز ابو اللؤلؤ مجوسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آقا یعنی مغیرہ ابن شعبہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کہ کیا ظلم ہے؟ کہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ میرا آقا، قانون یہ تھا نا کہ غلام جو اپنی کمائی کرتا ہے اس میں سے ایک حصہ اپنے آقا کو دینا ہوتا ہے، تو اس کا اعتراض یہ تھا کہ میرا آقا یعنی مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے طلب کیا کہ بتاؤ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے اپنے ہنر گنوائے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں اتنے سارے کام جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تب تو تمہارے لیے یہ ٹیکس صحیح ہے،
جب تم اتنے ہنرمند ہو، ظاہر سی بات ہے جب تمہارے پاس اتنے ٹیلنٹ ہے تو تم زیادہ پیسہ کماتے ہو، اور جب زیادہ پیسہ کماتے ہو اس کے حساب سے تمہارے اوپر ٹیکس روزانہ 2 درہم، روزانہ کا 2 درہم۔ اس فیروز کو غصہ آیا اور ناراض ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے بھائی تم اتنے زیادہ ہنرمند ہو تو ایک ہمارے لیے چکی بنا کر دو، ایسی چکی بنا کر دو جو ہوا میں چلے اور آٹا پیس دے۔ جملہ، تاریخی جملہ آپ سنیں۔ اس فیروز نے یہ کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے لیے تو میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا کی رہتی دنیا پر ہر انسان یاد کرے گا۔ اور وہ چل دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، لوگو جانتے ہو یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، عمر فاروق پکڑوا لیجئے نا، ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ آئے ہائے، کہاں سے لائیں گے ایسا عادل بادشاہ؟ تاریخ دیکھیں آپ، نقطہ دیکھیں اس کے اندر بھی۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ گناہ صادر نہیں ہوتا تو سزا نافذ نہیں ہوتی۔ جب تک گناہ کا ثبوت نہ ہو عدالت کے اندر، مجرم کا جرم ثابت نہیں کیا جاتا، اور جب جرم ثابت نہیں ہوتا تو سزا نافذ نہیں ہوتی۔ یہ یقین تھا کہ اس کو یہ قتل کے ارادہ کر کے گیا ہے، یہ دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں، کیونکہ گناہ صادر نہیں ہوا۔ آج تو ہم نہ جانے اپنے اپنے شک و شبہات کی بنیاد پر کتنے کتنے الزام تراشی کر دیتے ہیں لوگوں پر، صرف شک کی بنیاد پر، صرف گمان کی بنیاد پر۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لفظ کی بنیاد پر اس کی ذات پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں، گمان کی بنیاد پر، جبکہ خدا نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ جو اکثر وہم و گمان ہوتے ہیں کسی کے بارے میں وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں۔ الغرض وہ مجوسی چلا گیا۔ پھر سن میں نے بتلایا 23 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر۔ وہ فیروز اگلی صف کے اندر چھپ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے کے اندر 2 دھار والا ہتھیار اس نے زہر آلود، زہر سے بھرا ہوا چھپا رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز شروع کرتے ہیں، پہلا طریقہ یہ تھا کہ اقامت ہوتی تھی، اقامت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صف درست کیا کرتے تھے اور سینوں کو سیدھا کرتے تھے تاکہ کندھے سے کندھا مل جائے۔ صف درست کرنے کے لیے گئے، اس کے بعد نماز شروع کی تو اس مجوسی نے، اس فیروز نے موقع پا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور 7 حملے کیے۔ بڑا بہادر انسان تھا نا عمر فاروق، بڑا جلیل القدر، بڑا طاقتور انسان تھا، شجاعت کا علمبردار تھا، ایسے تھوڑی مرنے والا۔ 7 حملے کیے تو 7 حملے کیے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلح پر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز شروع کرتے ہیں۔ لوگوں آج تمہارے مچھر کاٹ لے نماز خراب ہو جاتی ہے، مکھی بیٹھ جائے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق کے 7 خنجر لگ گئے، پوری صف کے اندر ایک انسان نے بھی جنبش نہ کی، بلکہ پیچھے کی صف میں مورخ یہ لکھتا ہے کہ پیچھے کی صف والوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوا کہ اس مسجد کے اندر ہوا کیا ہے۔ فیروز بھاگنے لگا اور بھاگتے ہوئے ایسے، چونکہ میں نے بتلایا کہ صف ملی ہوئی تھی، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا، بڑی مسجد، بھری ہوئی مسجد ہے تو نکلنا دشوار تھا، تو وہ جس کے آگے اڑتا اس کو بھی خنجر مارتا چلا جاتا۔ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، 13 میں 6 لوگ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور پھر
وہ بھاگنے لگا تو جب وہ صفوں کو پھلانگتا ہوا باہر نکلنے لگا تو ایک عراقی انسان نے، ایک عراقی مسلمان نے اپنی ایک چادر تھی اس کے سر پر ڈالی، تو وہ اب فیروز نے سمجھا کہ تو اب پکڑا گیا، لہذا اس نے اپنے ہی اس تلوار سے، اپنے ہی اس ہتھیار سے خود کو قتل کر لیا۔ پتہ لگا کہ عمر کا دشمن ہمیشہ خود کو مارتا رہے گا، عمر کا دشمن ہمیشہ خود کو مارتا رہے گا، کبھی وہ دنیا کی ذلت میں ڈوبتا رہے گا، دنیا سے جا کر جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ کیوں؟ عمر اسلام کی عزت ہے، عمر اسلام کی عزت ہے، عمر مراد رسول ہے، عمر داماد بنت رسول ہے، عمر بطول داماد بطول رسول ہے۔ کیا کیا کہنا عمر کا، کیا کیا کہنا عمر کا۔ لوگوں، عمر وہ ہے، وہ یوں کہتا ہے شاعر کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی لیے نبی نے رب سے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی علی کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنازہ سنت